اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Today we are going to talk about the factors affecting psychosocial development, and it's a very important component is a nutritional factor that affect the psychosocial development of the child. And آج ہم بات کرنے والے ہیں ایٹنگ بیہیویئر اینڈ کلچر. ایٹنگ بیہیویئر سے مراد یہ ہے کہ بچہ جب کھانا کھاتا ہے تو اس کا بیٹھنے کا سٹائل کیا ہے، اس کے ایکشنز کیا ہیں، کیا وہ پورے توجہ کے ساتھ کھانا کھاتا ہے، یا ایک کلچر ہوتا ہے کہ وہ فیملی کے اندر بیٹھ کر کھانا کھاتا ہے، یا یہ ہے کہ وہ اکیلے بیٹھ کر کھانا کھاتا ہے. تو اٹ آل ڈپینڈس کہ وہ کھانے کا سٹائل کس طرح سے اختیار کرتا ہے. اس میں بچوں کے بارے میں خاص طور پر ہمیں آگاہ رہنا چاہیے کہ بچے جب کھانا کھاتے ہیں تو ان کے ایکشنز کو نوٹ کیا جانا چاہیے. سم ٹائم یہ ہے کہ وہ کھانا ٹھیک طرح سے چبا نہیں رہے ہوتے، یا یہ ہے کہ چھوٹے بڑے لقمے کا ان کو چونکہ اندازہ نہیں ہوتا اور وہ اسی انداز سے کھانا کھائے جا رہے ہوتے ہیں، تو وہ بعض اوقات اس کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے اور اس سے ایٹنگ ہیبٹ ڈیولپ ہوتی ہیں. لیٹر آن اگر وہ فیملی کے اندر بیٹھ کر کھانا کھاتا ہے تو وہ باقی بڑے افراد کو دیکھتا ہے، ان کے کھانے کے سٹائل کو دیکھتا ہے، اور اگر بڑوں کا کھانے کا سٹائل ہیلدی ہو تو بچہ اس کو کاپی کرتا ہے اور اس کو اپنے کھانے کے سٹائل پر حاوی کرتا ہے. کھانے کے دوران کس طرح سے رکنا ہے، کس طرح سے لکوڈ لینا ہے، کس طرح سے سالڈ لینا ہے، یہ ساری چیزیں اس میں ڈپینڈ کرتی ہیں. اور کلچر کا بڑا اثر ہے کہ باقی گھر کے افراد کس طرح سے کھانا کھا رہے ہیں. تو دیکھتے ہیں کہ اس میں بعض اوقات مشکل یہ پیش آتی ہے کہ اگر بچے کو نگرانی میں کھانا نہ کھلایا جائے تو اوور ایٹنگ کا خدشہ ہوتا ہے. اوور ایٹنگ کرنے سے اسے چونکہ اس طرح سے اندازہ نہیں رہتا اور وہ زیادہ سے زیادہ کھانا کھایا جا رہا ہوتا ہے، اور اس سے پھر یہ ہے کہ وامٹ ہو سکتی ہے. اس کے وامٹ کرنے سے بعض اوقات باڈی کے جو انزائم ہیں جو سٹامک کے اندر کھانے کے دوران معدہ سکریٹ کرتا ہے، وہ بھی ساتھ ضائع ہو جاتے ہیں. تو ایسی صورت میں بچے کو ہمیں بڑے مناسب انداز سے بتانا بھی چاہیے، رہنمائی بھی کرتے رہنا چاہیے، اور ویجیلنٹ رہنا چاہیے، نگاہ میں رکھنا چاہیے کہ وہ ایسی ہیبٹ اختیار کرے جو اس کے لیے ان دا لانگ رن صحت مندی کی علامت کا باعث بنے. اسی طرح ہے پور ایٹنگ. پور ایٹنگ سے مراد یہ ہوگا کہ وہ کھانا ٹھیک طرح سے چباتا نہیں ہے، اور کھانا چبانے کے بعد اس کو کتنی دیر منہ میں رکھتا ہے، اس میں پوری طرح جو انزائمز ہیں جو منہ کے اندر خوراک میں شامل ہوتے ہیں، کیا وہ اس میں شامل ہو چکے ہوتے ہیں تب وہ اس کو نکلتا ہے. تو اٹ افیکٹس کہ اس کھانے کے ہضم ہونے میں ان انزائم کا بڑا عمل دخل ہے اور اس کی ہیبٹس کا بڑا عمل دخل ہے. اسی طرح اگر ہم اس کو نظر میں رکھنا چاہتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کیا اس کا ویٹ باقی بچوں کی نسبت ٹھیک طرح سے بڑھ رہا ہے. اگر اس میں کمی واقع ہو رہی ہو اور مسلسل کمی واقع ہو رہی ہو تو ہم اس کے کھانے کی ہیبٹس کو دیکھیں کہ وہ کھانا کس طرح سے کھاتا ہے. یقیناً اس میں وہ پوری طرح چبانے کی عادت اور انزائمز کی اس میں پوری طرح شامل ہونے کی جو خاصیت ہے وہ بدرجہ اتم موجود ہو تو اس کی بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ٹھیک کھانا کھا رہا ہے اور کھانے کی وجہ اس کے ویٹ کے لاس کی نہیں. اسی طرح فیڈنگ بیہیویئر پرابلمس. فیڈنگ کرتے ہوئے بچہ
کس طرح کا بیہیو کرتا ہے، یعنی اس کی پوزیشن کیا ہے. سم ٹائم بچے آڈ پوزیشن میں ہوتے ہیں اور ان کو فیڈ کروایا جا رہا ہوتا ہے، یا یہ ہے کہ ان کو دوران کوئی وامٹ یا اس طرح کی کوئی کیفیت ہے جس میں بچے کی یعنی کیفیت بدل رہی ہے، تو اس کی کس طرح سے ہم پوزیشن کو رکھتے ہیں. اور کھانا یا جو فیڈنگ ہے اس کا سٹائل کس طرح سے ہے، اس پر نظر رکھنی چاہیے. کہ بعض اوقات یہ ہے کہ اس کا یعنی سر نیچے کی طرف ہوتا ہے اور وہ فیڈنگ کر رہا ہوتا ہے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ دودھ یا جو بھی ایڈیبل ہے یا ڈرنکیبل کوئی آئٹم ہے وہ اس کی سانس کی نالی میں جانے کا خدشہ ہوتا ہے. اور اگر یہ سٹائل مسلسل رکھا جائے تو یہ اس کے لیے باقی اعصاب پر بھی اثر انداز ہوتا ہے اور اس کے باقی جو مسلز ہیں اس پر بھی اثر انداز ہوتا ہے. کھانے یا فیڈنگ کا جو بہتر انداز ہے وہ یہ ہے کہ وہ ٹھیک طرح سے ہموار سطح پہ بیٹھے اور ٹیک لگا کے بیٹھنے کی بجائے وہ اپنے سہارے سے بیٹھے اور اس کو بھرپور توجہ کے ساتھ رکھا جائے. اور آج کل جو ایک کلچر ہے کہ بچہ موبائل بھی دیکھ رہا ہے، ٹی وی بھی دیکھ رہا ہے اور باقی چیزیں بھی ساتھ ساتھ کر رہا ہے، تو اس سے اس کی کنسنٹریشن اور باقی اس کے جو انٹریکشن ہے فیملی کے ساتھ اور اس طرح سے اس کی لینگویج پر بھی اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں کہ وہ ٹھیک طرح سے بعض اوقات کھاتے پیتے اگر بولتا ہے تو وہ بول بھی نہیں سکتا، یا بولتا ہے تو وہ اس کی لینگویج ٹھیک نہیں ہوتی. اسی طرح ان ہیلدی فوڈ چوائسیز ہیں. ان ہیلدی فوڈ چوائسیز میں یہ چیزیں ہو سکتی ہیں کہ وہ کیا فریش کھانا کھائے، اور فریش سے مراد یہ ہے کہ فریش پکایا گیا ہو. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم اس کھانے کو فریش کر لیتے ہیں، یعنی اس کو پکا لیتے ہیں یا اس کو گرم کر لیتے ہیں. اٹ از مور بیٹر کہ اس کو فریش فوڈ پریپیئر کر کے دی جائے، یعنی رات کے کھانے کو صبح میں گرم کر کے دیا جائے یا فریج میں رکھا جائے یا فریج کے بغیر رکھا جائے. تو ایسی صورت میں بعض اوقات فوڈ کے پازنس ہونے کا خدشہ بدرجہ ہوتا موجود ہوتا ہے، اور ہم اس کے بارے میں کانشیس رہیں کہ بچے کو جو کھلایا جائے وہ اس کی تمام تر ضروریات کو پورا کرے، اس میں جو نیوٹرینٹس ہیں وہ پورے ہوں، اس کی فریشنس ہو، اور اس کو یقینی بنایا جائے. بعض اوقات ریفریجریٹر جو ہے نا اس کے آپریشن میں کوئی خرابی بھی ہو، یا اس کو پراپر بند نہ کیا گیا ہو، یا اس طرح کی کوئی بات ہو، تو اس میں بیکٹیریا یا کوئی اس طرح کی چیزیں ڈیولپ ہو سکتی ہیں. اور بہتر صورت یہ ہے کہ اس کی جو فریش کھانے کی ہیبٹ ہے اس کو برقرار رکھا جائے. اسی طرح زیادہ گرم کھانا اور زیادہ ٹھنڈا کھانا جو ہے نا وہ اس کی ہیبٹ کو خراب کر سکتا ہے، اس کے معدے کی جو سیکریشنز ہیں اس کو متاثر کرتا ہے. لہذا ایسی ان ہیلدی ہیبٹس اور ان ہیلدی جو فوڈ ہے اس سے اوائڈ کیا جانا چاہیے. اور اس میں یعنی پانی بھی پیے جا رہا ہے اور لکوڈ بھی، اور بھی کوئی لکوڈ لے رہا ہے یا کوئی اور جوس اس طرح سے ساتھ ساتھ لے رہا ہے اور کھانے پینے کی چیزیں ساتھ ساتھ لیے جا رہا ہے، اس کی بجائے ایک پیٹرن اختیار کیا جائے کہ وہ بہتر ہے کہ پانی یا کوئی جوس لینا چاہتا ہے تو وہ پہلے لے اور باقی چیزیں جو ہے نا وہ بعد میں چبائے یا کھائے، اور کھانے کے بعد پانی سے اوائڈ کیا جائے. اس سے یہ ہوگا کہ اس کی ہیلدی ہیبٹس ڈیولپ ہوگی. تو ان نیوٹریشنل فیکٹرز کا اگر ہم خیال رکھیں گے تو بچے کی جو سیکریشنز ہیں وہ ٹھیک طرح سے باڈی کے اندر ایبزارب ہوں گی. الٹیمیٹلی اس کا جو بیہیویئر ہے وہ ڈیولپ ہوگا، اور پھر الٹیمیٹلی اس کی سائیکو سوشل ڈیولپمنٹ جو ہے نا وہ کمپلیٹ اچھے آسان طریقے سے ہو سکے. تھینک یو ویری مچ.